سبحان اللہ حضرات، نبی کی بیٹی ہے، سجدے میں رات چھوٹی ہے. نبی کی بیٹی ہے، سجدے میں رات چھوٹی ہے. کرو گناہ سے توبہ، حیات چھوٹی ہے. نبی کی بیٹی ہے، سجدے میں رات چھوٹی ہے. کرو گناہ سے توبہ، حیات چھوٹی ہے. اور علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں. علی کی ذات بڑی، کائنات. علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کی ذات بڑی، کائنات چھوٹی ہے. علی کی ذات بڑی، کائنات چھوٹی ہے. علی کی ذات بڑی، کائنات چھوٹی ہے. اور تیر کی زد میں بتانے کو یہ اصغر کہہ دیجئے سبحان اللہ. تیر کی زد میں بتانے کو یہ اصغر نکلے، موت کے سامنے جو نکلے وہ ہنس کر نکلے. اور پیاسے اصغر کے لیے مانگ رہا جو پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. پیاسے اصغر کے لیے مانگ رہا جو پانی، مار دے خاک پہ ٹھوکر تو سمندر نکلے. آئیے میں بلا تاخیر میں گزارش کروں گا عالمی نوجوان واعظ خوش بیان مسیح الاسلام ساحر البیان خطیب ہندوستان حضرت مولانا محمد خطیب الاسلام قادری صاحب سے جو مائک پر آئے اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائے. آئیے استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے چھوڑے کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کیسے بولتے ہو، کوئی بولے یا نہ بولے سخنور بول دیتا ہے. یہ ایسا ایسا شیر، یہ لہجہ، یہ تیور بول دیتا ہے اور نکل آتا ہے پانی. دوستو سوکھی ندی سے بھی سما سے جب محمد کا کلندر بول دیتا ہے، سما سے جب محمد کا کلندر بول دیتا ہے. اور یہ کیسے لوگ ہیں، چپ چاپ ہیں، خاموش بیٹھے ہیں. ارے نبی کے نام پر بے جان پتھر بول دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کے نام پر بے جان پتھر بول دیتا ہے. ارے میاں بولو تو کس کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ ولادت امام حسین، ولادت امام حسین. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہمارا پیارا ہندوستان. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الحكيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور. ممبر پر رونق افروز علماء کرام، فیض و لطف اور کرم برساتے سادات اعظام، تمام اہل اسلام، مسلمین، مومنین اور پردے میں سننے والی تمام غیور مومنات، بڑی حسین محفل ہے. اس محفل سے پہلے ایک حدیث سماعت فرما لیں، پھر میں نے جو خطبے میں آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ. چند احادیث ہیں اور چند باتیں ہیں جو حالات حاضرہ کے تعلق سے ہیں. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی الجامع الصغیر کے اندر ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. اسی حدیث کو آپ نے اپنی جامع کبیر المجمع الکبیر میں بھی نقل فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے.
اور میری امت کے اولیاء اللہ کا ذکر تمہارے گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ یہ کانفیڈنس ہے۔ یہ حدیث پہلے میں نے اس لیے بیان کر دی تاکہ ہمارا بیٹھنا اب اس نیت کے ساتھ ہو جائے کہ ہم جتنی دیر ذکر خیر سنیں گے اتنی دیر ہمارے گناہ کبیرہ جو ہیں وہ کم ہوں گے، اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہی مجلس، یہ جتنی بھی مجلسیں ہوتی ہیں یا جتنی بھی ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس کے مقصود، اس کی روح یہی حدیث ہے۔ اہل بیت اطہار کی شان، مقام، مرتبت، فضیلت، مناقب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکے، یہ مبالغہ نہیں ہے۔ ابھی تک ہم لوگوں نے اہل سنت کے رسمیں اور رواج کے مطابق، لیکن عقیدت اس کی بیج جو تھا اس کا عقیدت تھا، غلاف اس کا عقیدت تھا، لیکن ہم اسی رواج اور رسم کو لے کر کے چل رہے تھے۔ یہاں سے میں شاید تقریر کا رنگ نہیں ہوگا، لیکن چند ایسے حوالے جات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ جو آگے کام آئیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی نجات کا باعث بنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امت کو بھی ایک ویژن ملے گا۔ حالانکہ میں دینے والا نہیں ہوں، دینے والے اللہ اور اس کے رسول ہیں، اور تمام بزرگان دین نسلاً بعد نسل ہم تک پہنچاتے رہے۔ جی 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 درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کے مناقب، فضائل، ان کے مراتب، ان کا اس امت پر کیا احسان ہے، ان کا اس امت میں موجود ہونا کس باعث ہے، اس کے بارے میں کوئی انسان جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا، کیا فرماتا ہے؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ جب رب جس کا ذکر کرے اس میں بندے کی کیا بساط کہ وہ ان کا ذکر کر پائے۔ ہم تو محض ذکر کرتے ہیں اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والوں میں شمار کر لے۔ اگر انہیں نجاست سے دور رکھتا ہے تو ان کے صدقے میں ہمیں اس آگ سے محفوظ کر لے۔ یہ ہے مقصد عمرہ۔ دوسری آیت، ہم اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیوں محبت کرتے ہیں؟ بے شک ہم رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایک ہمارا قلبی لگاؤ ہے نا، اللہ بھی ہمیں حکم دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں جو تمہارے درمیان تبلیغ کرتا ہوں، جو دعوت دیتا ہوں، جو رشد ہدایت کے گلدستے تمہیں دیتا ہوں، تمہیں جہنم سے بچاتا ہوں، جنت کا راستہ دکھاتا ہوں، تمہیں فلاح و بہبودی دیتا ہوں، اس کے عوض مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس ایمان والو تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اے ایمان والو تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ ہاں یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے، یہ حکم جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ ابھی جن کے دلوں میں ایمان کا جام ابھی بھرا نہیں ہے، خالی ہے، تو پہلے وہ ایمان بھرے پھر اہل بیت سے محبت کرے۔ سلسلے میں درجات میں ہر چیزیں ہوتی ہیں۔ فزکس میں بھی ایک بڑا چھوٹا سا لا ہے ایفیکٹ اینڈ کاز کا، جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ہمیں سبب نظر آتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے۔ یہ جو نظام چل رہا ہے نا وہ اسباب اور علت کا ایک کارنامہ ہے، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کسی سبب کی وجہ سے ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا سبب کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ احکام ربی ہے، وہ منشاء رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد میں چند احادیث جو ہیں وہ آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں اہل بیت کی محبت میں مزید تقویت حاصل ہوگی۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ رنگ ہے وہ تقریر کا نہیں ہوگا۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے میں ایک ٹیچر بھی ہوں تو میری وہ بولنے میں بھی اسی طریقے کا انداز رہ جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ عز و جل آپ کو چند ایسے حوالے میں پیش کر دوں گا جو آپ کے آگے بہت کام آئیں گے اور میری نجات کا باعث بنیں گے۔ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی الاسلاط صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث کے متن سے ہٹ کر میں اس کے صرف ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے
اپنی صحیح میں، اور امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں نقل فرمائی، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ جو حدیث کی کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں صحیح کے بعد حسن ہوتا ہے، اور فضائل کے اعتبار سے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضائل کے اعتبار سے ہم ضعیف حدیث پر بھی عمل کر سکتے ہیں، ہاں قانون وضع نہیں کر سکتے۔ کیا حدیث ہے؟ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، میرا جامع دان جس میں میں آرام پاتا ہوں میرے اہل بیت ہیں، اور میری جماعت انصار ہے، ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کے نیککاروں سے کی اچھائی کو قبول کر لو۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری اطرت یعنی میری اہل بیت کہ یہ کہ دونوں اس وقت ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں نقل فرمایا۔ ایک اور حدیث سنیں، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو ان نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے سبب، اور میرے اہل بیت سے میری محبت کے خاطر محبت کرو۔ اب رسول اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، یہیں سے ہی قلم ٹوٹ جانے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے سبب۔ ایک اور حدیث سنیں، اس حدیث کو حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں۔ پھر سے اس جملے کو سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے، امام بہقی نے اپنی حدیثی کتابوں میں نقل فرمایا۔ اب ایک اور حدیث، ہم تمام مشتاق رسول کے لیے یہ کلید ہے، جنت کی کلید ہے۔ کیا؟ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، بے شک پہلے 4 اشخاص یعنی 4 شخص جو جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، بے شک پہلے 4 شخص جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میں، تم یعنی حضرت علی، حسن اور حسین ہوں گے، اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی یعنی ہمارے بعد وہ داخل ہوگی، اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی یعنی ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گی، اور ہمارے چاہنے والے، ہمارے مددگار ہماری دائیں جانب اور بائیں جانب ہو گئے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل فرمایا۔ بس اس سے بڑی کلید کیا ہوگی، اس سے بڑی چابی کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اے علی، جو 4 پہلے شخص ہیں جنت میں داخل ہوں گے وہ میں ہوں گا، علی تم ہوگے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، اس کے بعد ہماری اولادیں ہوں گی، اس کے بعد ہماری ازواج ہوں گی، اس کے بعد وہ ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہوں گے، وہ ہمارے دائیں جانب ہوں گے، ہمارے بائیں جانب ہوں گے۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کو نقل روایت فرمائے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسے چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری چیز میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل فرمایا، امام طبرانی نے نقل فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ ایک اور حدیث سنتے ہیں، اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 6 بندوں پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے۔ ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، وہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے،
جو کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدر کو جھٹلانے والا ہو اور ظلم و جبر کے ساتھ تسلط حاصل کرنے والا ہو تاکہ اس کے ذریعے عزت دے سکے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور اسے ذلیل کر سکے جسے اللہ نے عزت دی اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا اور میری اطاعت یعنی اہل بیت کی حرمت کو حلال کرنے والا اور میری سنت کو تارک، یہ 6 چیزیں لوگوں میں ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابن حبان نے اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں نقل فرمایا۔ یہاں تک تو چند احادیث تھیں، اور بہتر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث بھی سنیں، اس سے ہمارے ایمان کو بھی تازہ ہوتا اور علم میں بھی مزید اضافہ ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ امام کا کارنامہ ہندوستان کے سابق جو صدر تھے رادھا کرشنن، انہوں نے ایک بات کہی ہے اپنی کتاب میں، اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ امام نے جو جان کی اپنی قربانی دی وہ صدیوں پہلے دے دی ہے، لیکن ان کی قربانی ایسا رنگ لائی کہ ان کی حکومت آج تک باقی ہے۔ ربندر ناتھ ٹیگور نے بھی ایک بات یہ کہی، اگر کسی انسان کو مظلوم ہو کر کے جیتنا ہے، کسی انسان کو بغیر فوج کے جیتنا ہے، کسی انسان کو درد اور کرب اور پیاس کی حالت میں شہید ہو کر بھی جیتنا ہے، کسی انسان کو بے سر و سامہ ہو کر بھی جیتنا ہے، تو اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اگر آپ دنیا کے تمام قائدین اور تمام لیڈر حضرات کا مطالعہ کریں، ان کی سوانح عمری دیکھیں، بہت بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کیا اور انقلاب برپا کرنے میں ان کی جانیں گئیں شہید، لیکن امام کی جو شہادت ہے وہ سب سے منفرد ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ امام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، شہادت پہلے بتا دی گئی۔ امام کا جینا اسی بنا پر تھا کہ مجھے شہید ہونا ہے۔ امام نے مکہ کے میں جب اپنا خطبہ دیا تو آپ نے لوگوں اس کا ہے، لوگوں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کیوں پامال کر دیا کہ تمہارے درمیان اگر ایک نافرمان، ظالم، جابر شخص حاکم بن جائے، بادشاہ بن جائے، اور تم اس پر آنکھ بند کیے رہو، اس پر آنکھ بند کیے رہو اور سوچو اللہ تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ جب حقوق اللہ جو ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہیں، حقوق العباد پامال کیے جا رہے ہیں، لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، لوگوں پر جبر کیا جا رہا ہے، اور تم خاموش ہو اور تم سوچتے ہو کہ تمہیں اللہ بخش دے گا، بلکہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جہنم میں ڈالے گا، تمہارے بھی جگہ وہیں پر ہوگی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے وہ صرف ایک ذات نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں ایک تحریک ہے۔ جب تک امت اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہے گی، یزیدیت کبھی بھی ہمارے اوپر فتح نہیں پا سکتی، ہمارے اوپر جیت نہیں سکتی۔ امت جس دن اس سے اپنا رشتہ منقطع کر لے گی، ہم ہار جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے اور خوار ہو جائیں گے۔ امت نے جب جب امام سے اپنے رشتے کو کمزور کیا ہے، امت مغلوب ہوئی ہے، ظالم ہم پر غالب ہوا ہے۔ یزید کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، یزیدیت ایک نظام ہے جس کا کام ہے سنت کو پامال کرنا، بدعت کو رائج کرنا۔ یزید وہ ہے جو حلال رشتوں کو حرام کرنے والا ہے، حرام رشتوں کو حلال کرنے والا ہے۔ یزید وہ ہے جس نے مدینے کے اندر اپنی فوج کو چھوڑ دیا۔ یزید وہ ہے جس نے مسجد نبوی سے نماز روکی ہے۔ یزید نماز کو روکنے والا ہے، یزید اذان کو روکنے والا ہے، یزید ریپ کروانے والا ہے، یزید مسجدوں کی عزت اور حرمت کو پامال کرنے والا ہے۔ یزید کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، یزید ایک نظام کا نام ہے، اور اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے سوائے حسین کے کسی در سے کوئی کام نہیں۔ جب تک امت، اور خصوصاً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے غالباً ربندر ناتھ ٹیگور نے اس بات کو کوٹ کیا کہ امام حسین جو ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، امام حسین ہر اس انسان کے لیے رول ماڈل ہے جو ظلم اور جبر ایک نظام کی شکل حاصل کر لے۔ اس کے خلاف لڑنے کے لیے امام حسین سے بہترین اگزامپل کوئی نہیں۔
کیونکہ یہ ایسا واحد شہید اعظم ہے، یہ ایسا واحد قائد ہے جس کا جنم جو ہے، جس کی پیدائش، جس کی ولادت جو ہے، وہ ولادت اس بنا پر کہ جس کو معلوم ہے کہ مجھے شہید ہونا ہے۔ امام حسین نے مکہ میں اپنے خطبے کے دوران ایک بات کہی، کیا لوگوں تم سمجھتے ہو کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں؟ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور ان ٹکڑوں کو نینوا سے کربلا کے درمیان پھینک دیے جائیں، لیکن مجھے ڈر ہے اس دن کا، میری شہادت اس دن کے لیے ہے، بس صرف اور صرف رضا الہی کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہزادوں کی لڑائی تھی، انہیں شرم آنی چاہیے۔ امام نے ایسا نہیں، امام نے ویژن دیا ہے، لڑنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نان وائلنٹ ہو کر کے تم کیسے کام کر سکتے ہو۔ جب دشمن ان کے قریب آ رہے ہیں، انہیں شہید کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگوں، تم اتنا سوچ لو کہ تم جو کر رہے ہو یہ حق پر ہے کہ تم باطل ہو، تم حق پر ہو یا باطل ہو۔ اگر تم مسلمان ہو کر کے نہیں سوچتے تو ان بیاس ایک نارمل عقل دار ہو کر کے سوچ لو جو تم کر رہے ہو یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ امام ہمیں دعوت دیتے ہیں آخر تک۔ یزیدیت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یزیدیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے، یزیدیت اب پھر دوسری شکل میں آ رہی ہے۔ کون سی شکل ہے؟ موجودہ وقت کی آئسس، نام و نہاد اسلامک اسٹیٹ فار آف عراق اینڈ سیریا۔ آپ دیکھیں ان کے بھی ظلم دیکھیے اور جبر دیکھیے، اور یزیدیت کو دیکھیے، یزیدیت کو دیکھیے، فرق نہیں ہے، بس آئسس کا اگلا اسٹیپ یزیدیت ہی ہے۔ آپ سوچئے کہ صرف 2 سال کے اندر 1,70,000 لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ ابھی UN کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے آئسس نے اب تک جتنے لوگوں کو قتل نہیں کیا ہے، جتنے لوگوں کو قتل کی، اس کی تعداد بشر کی تعداد سے کئی ٹائم زیادہ ہے۔ باقاعدگی کے ساتھ یہ اسلامک اسٹیٹ عراق اور سیریا ہے جس کے اندر 15 نقطے بنائے جاتے ہیں سیکس سلیو کے۔ یزید پہلا شخص ہے جو نام بس میں راؤنڈ اپ کر رہا ہوں، یزید پہلا شخص ہے جو مسلمانوں کی خاتون پر بیٹیوں کے اوپر بری نگاہ ڈالنے والا ہے، ریپ کا پرموٹر ہے۔ اور آج کے وقت میں آئسس ہے جو 15 نقطے بناتا ہے کہ تم سیکس سلیو کیسے رکھ سکتے ہو۔ آئسس نے فتویٰ جاری کیا کہ ایک شخص بیک وقت ایک ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے۔ آئسس وہ ہے جس نے صرف 2 سال کے اندر میلاد النبی پر بین لگایا، بلکہ 50 علماء حق اور علماء اہل سنت کو شہید کیا۔ یہ موجودہ وقت کی یزیدیت۔ اگر ہمیں اس یزیدیت سے لڑنا ہے تو ہمیں امام حسین کی ذات کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ حب اہل بیت کو سے جو رشتہ ہے ہمارا اسے اور مضبوط کرنا ہوگا، اور زیادہ یہ جو ہماری نسبتیں ہیں، جو ہماری محبتیں ہیں، جو ہمارے ان کے دلوں میں عزت ہے، احترام ہے، اس کو بڑھانا ہوگا۔ بلکہ صرف بڑھانا نہیں ہوگا، اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہوگا، بلکہ امت کے نوجوان تک یہ بات پہنچانی ہوگی، کیونکہ یہ وقت یزیدیت کو پرموٹ کرنے والوں کا ہے۔ باضابطہ طور پر لوگ یزیدیت کو پرموٹ کر رہے ہیں، اسے جنت میں داخل کر رہے ہیں، اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یہ جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں۔ پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو 100 کوڑے صرف اس بنا پہ کہیں کہ جس نے خطبے کے اندر یزید کو امیر المومنین کہہ دیا۔ پہلا اسلامک ہسٹری کا مجدد عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے عمر الثانی کہا جاتا ہے، جس نے خلافت کے دور کو واپس لے آیا تھا، اس شخص نے 100 کوڑے صرف اس بنا پہ کہیں کہ ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا گیا۔ آج باضابطہ طور پر داڑھی اور جبے والے موجود ہیں جو یزید کو جنت میں داخل کیے ہوئے۔ حالانکہ تیاری بہت زیادہ تھی، 27 سلائڈس تھی، لیکن چونکہ اہل سنت کی پرانی رسم رواج ہے کہ ہم وقت کے پابندی ہمارے لیے تھوڑا سا آر گزرتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل محسن اہل سنت جناب سید بابر اشرف صاحب نے یہ صرف اگر آپ اسے جلسے تک محدود کرتے ہیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں۔ یہ جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ تحریک ہے۔ یہ کس بات کی تحریک ہے؟ یہ تحریک ہے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تحریک ہے حب اہل بیت کی،
یہ تحریک ہے موجودہ یزیدیت سے لڑنے کی، یہ تحریک ہے ہندوستان سے اپنی محبت کو۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔